بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مخالفین پر کیس بنانا ہمارے ہاں کوئی نئی بات نہیں، لیکن مذاق خیز ہوتے چلے جا رہے ہیں معاملات۔ اور اب شہباز گل سے جو پستول برآمد ہوا تھا اس کا بھی کیس شہباز گل صاحب پر ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے جی سیٹلائٹ فون جو تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے اس میں وہ بھارت سے کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ آپ سوچئے ذرا، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھینس اور سائیکل چوری تک جایا جا سکتا ہے، میڈیا کو لے جا کر جس طرح وہاں پر چیزیں برآمد ہوتی رہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو پولیس اگر چاہے تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک کیس اپنی جگہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایک کیس جو سب سے زیادہ خطرناک بنانے کی کوشش ہوئی تھی تحریک انصاف کے خلاف یا عمران خان صاحب کے خلاف، اب خود اس میں حساس اداروں کی بھی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، اور یہ موجودہ پی ڈی ایم حکومت جنہوں نے سب سے خوفناک الزام لگانے کی کوشش کی تھی وہ تو سارا ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور ابھی اور بھی کیسز بنیں گے۔ ابھی آپ جانتے ہی ہیں جس طرح سے ابھی توشہ خانہ کیس چل رہا ہے، مون آفرنگ کیس چل رہا ہے، اب توہین عدالت کا بھی معاملہ ہے، دیگر اور بہت سے کیسز ہیں۔ تو کچھ چل رہے ہیں اور کچھ ابھی آگے چلیں گے، کچھ نئے بنائے جائیں گے، مگر یہ پہلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں واضح طور پر بری طرح سے یہ حکومت ایکسپوز ہو گئی ہے، جنہوں نے پوری پریس کانفرنسز کی۔ ویسے ابھی تو آپ دیکھیے کہ سیلاب کی جتنی تباہ کاریاں ہیں سب کے سامنے ہیں، لیکن حکومت کو کوئی اس سے فکر نظر نہیں آ رہی۔ کہیں پتہ چلتا ہے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اسپیکر قومی اسمبلی وفد لے کر باہر گئے ہوئے ہیں، بلاول نے بھی باہر جانا تھا تفریح کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر سیلاب کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ اب کر کیا رہے ہیں؟ اپیلیں کر رہے ہیں کہ جناب مدد کی جائے، یعنی حکومت کچھ نہیں کر رہی، بس باہر سے جناب اپیلیں ہوں، وہی مانگنے کا مسئلہ۔ اچھا، اب توجہ کدھر ہے؟ ساری کی ساری عمران خان صاحب کی طرف ہے۔ جب سے حکومت آئی ہے 90%، بلکہ میں 90% بہت کم کہہ رہا ہوں، 99% انہوں نے جتنی پریس کانفرنس کی ہیں، جتنی میٹنگز کی ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہی ساری توجہ ہے، وزارت قانون ہو، وزارت داخلہ ہو، جو بھی ہے، عمران خان کے خلاف کیسز کیسے بنانے ہیں۔ تو اس میں اتنی پریس کانفرنسز کی گئیں کہ جناب یہ جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا 1 اگست کو، بڑا افسوسناک، جس میں جو کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ان سمیت 6 لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک منفی پروپیگنڈا شروع ہوا ان شہداء پر، جو تو بڑا ہی افسوسناک اور یعنی کربناک بھی تھا، اور دکھ، اور مطلب جن لوگوں نے یہ کیا، میں کیا کہوں، انتہائی بے شرم، یعنی شہداء کے حوالے سے کوئی اس طرح کہے گا، کون سوچ سکتا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حکومت نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی تحریک انصاف سے، کہ جی یہ تحریک انصاف کی طرف سے سارا کچھ کیا جا رہا ہے لسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا اس میں۔ اب تحریک انصاف کہتی رہی کہ جی ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر یہاں تک ہوا کہ جی پروپیگنڈا کیا گیا کہ صدر پاکستان چونکہ تحریک انصاف سے ہیں اس لیے وہ جی روک دیا گیا کہ شہداء کے جنازے میں وہ شرکت نہ کریں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے، ان کے رشتہ دار یا لواحقین چاہتے تھے۔ وہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے روکا گیا تھا، سارا پروپیگنڈا۔ خود عمران خان صاحب نے ملاقات کی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی شہید کے بیٹے سے، وہ بھی کیپٹن ہیں، جنازوں میں بھی نظر آئی قیادت تحریک انصاف کی۔ بہرحال پھر ہوا یہ کہ چونکہ حکومت نے کسی نہ کسی طرح اس معاملے گھیرنا تھا، آپ بے شمار بیانات آپ دیکھ سکتے ہیں رانا ثناء اللہ سے لے کر دیگر کے تمام نے، کہ جی یہ دیکھیے شہداء کی یہ بے حرمتی کی گئی، اس پہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا، یہ بیرونی ایجنڈے پر ہیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، یہ سارا عمران خان کی سرپرستی میں تحریک انصاف نے کیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، کبھی کوئی سامنے آ رہا ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے، کبھی کوئی سامنے آ رہا ہے تحریک انصاف سے جوڑا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب جناب فائنلی یہ جو 6 رکنی ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں 4 FIA کے لوگ تھے اور 2 حساس اداروں کے اس میں افسران تھے۔ اب اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثہ تھا، منفی پروپیگنڈا جو ہے یہ انفرادی عمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کسی پارٹی کا اس میں کوئی منظم یا پارٹی اس کے پیچھے کوئی نہیں تھی، یعنی تحریک انصاف پر جتنے الزامات تھے سب بے بنیاد جھوٹے تھے۔ بلکہ فواد چودھری صاحب نے تو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں سوال کرنے پر یہ جواب دیا کہ جناب کتنے لوگ آپ کہہ رہے ہیں جی جنہوں نے کوئی نشان لگایا ہوا تھا یا تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، وہ 189 کے قریب۔ تو پھر فواد چودھری نے اس کا جواب دیا کہ جی سب سے زیادہ
جو 90% ٹویٹس ہوئی، جتنی بھی ہوئیں ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے، ان کے حوالے سے جو دعائیں اور سب، 90% زیادہ ساری تحریک انصاف کی تھی، ساری تحریک انصاف کی. آپ سوچیے ذرا، باقی سب جماعتیں سب کی ملا کر یعنی 10% سے بھی کم تھے، اور 90% تحریک انصاف کے لوگ تھے. یہ فواد چودھری نے سامنے جاوید چودھری صاحب کے کہا، اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ ان میں سے 100 کوئی ڈھونڈے گئے، 150 ڈھونڈے گئے، تو کئی لوگ تصاویر لگا کر یا جھنڈا لگا کر تو استعمال بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ کسی کا جو بھی یہ کیا گیا مکروہ کام، اس میں کوئی پارٹی ملوث نہیں ہے. اور اس میں اب یہ جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا، اب یہ کہا گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں، جبکہ انفرادی طور پر افراد نے پروپیگنڈے کو فروغ دیا. انکوائری کمیٹی نے پروپیگنڈے میں ملوث افراد کے خلاف سائبر کرائمز اور PPC کے تحت مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کرنے کی سفارش کی ہے. اور اب یہ جو 6 رکنی کمیٹی تھی، جس میں 4 FIA کے اور 2 حساس ادارے کے افسران تھے، انکوائری انہوں نے جب کی تو رپورٹ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اب وزارت داخلہ میں یہ رپورٹ جمع بھی کروا دی گئی ہے. لیکن اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں تو شکست ہوئی ہے PDM کو، یہ موجودہ حکومت کو، لیکن اب انہوں نے اور کیس بنانے، یعنی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی عمران خان کسی طرح سے ثابت ہو جائے کہ جی فوج کے خلاف ہے. واحد پاکستان کی اس وقت سیاسی لیڈرشپ میں، تاریخ میں عمران خان ہے جس نے ایسے جملے بولے ہوں کہ جی اس ملک کو مجھ سے زیادہ، عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے، مضبوط فوج کی ضرورت ہے. مثالیں وہ دیتے رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو الزام ان پر لگتا ہے جی نیوٹرل فلاں فلاں فلاں، یہ تو براہ راست حملے تو جو آج حکمران ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف سے لے کر دیگر جتنے لوگ ہیں انہوں نے کی ہیں. اور اسی لیے اب تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، دیگر ایاز صادق، عطا تارڑ وغیرہ وغیرہ، رانا ثناءاللہ، ان کے خلاف جناب مقدمات بنانے کا اعلان کر دیا ہے، درخواست بھی پہنچ چکی ہے. تو اب تو معاملہ الٹا ان کی طرف جا رہا ہے. اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو پھر ISPR کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ جی پوری قوم اس مشکل گھڑی میں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تاہم کچھ بے حس حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر تکلیف دہ اور توہین آمیز مہم چلائی گئی. سوشل میڈیا پر مہم ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے. پھر نجی پروگرام میں بھی انہوں نے گفتگو کی، اور DG ISPR نے میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ 1 اگست کو ہیلی کاپٹر کا افسوسناک حادثہ ہوا. ہیلی کاپٹر فلڈ ریلیف کی کارروائی میں مصروف تھا، اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی خود فلڈ ریلیف کی نگرانی کر رہے تھے. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ لسبیلا کے قریب موسم کی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا، لیکن اس آنے کے بعد سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع ہوا. پروپیگنڈا اور اس طرح کی قیاس آرائیاں کرنا بہت ہی حساس تھا، بہت ہی برا تھا. بہرحال اچھا، یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ فالو کر رہی ہیں، اور ان سے بھی اس طرح کی یعنی فوج کے خلاف باتیں ہوئی ہیں. تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے؟ کرنی چاہیے، وہ بھی دیکھا جائے گا. اور اب ظاہر ہے کہ اس انکوائری کمیٹی میں جن کے نام آئے ہیں وہ سب سامنے آئیں گے، ان کو سزا بھی دینی چاہیے. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس میں تو اب واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب تحریک انصاف کم از کم یا کوئی بھی جماعت جو ہے اس میں براہ راست اس میں ملوث نہیں ہے، انفرادی اس میں لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. اچھا، پھر عمران خان صاحب کے یہ جملے جناب بہت زیادہ کوٹ کیے جاتے ہیں کہ فوج کے ادارے کے خلاف کبھی بات نہ کریں، فوج نہ ہوتی تو ملک نہ رہتا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. عمران خان سے زیادہ ملک کو فوج کی ضرورت ہے. دشمن ہمیشہ فوج پر اٹیک کرتے ہیں. دونوں سابقہ وزراء اعظم نے فوج پر تنقید کی. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہو. تو یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں. لیکن بہرحال اب یہ دیکھیں فواد چودھری صاحب کا جو ایگزیکٹ بیان ہے، فوج کے شہداء ان کی فیملیز کی سپورٹ میں جو 30,000 اکاؤنٹ سے لاکھوں ٹویٹس ہوئی، ان میں سے 90% ٹویٹس PTI نے کی ہیں. 178 کی فیک لسٹ اگر ہم سے جوڑی جا رہی ہے تو وہ لاکھوں ٹویٹس کرنے والوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ اگر فوج کی سیاسی میدان میں کوئی سپورٹ ہے تو وہ PTI ہے. یہ جناب فواد چودھری صاحب کا بیان ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.